گھر واپس آ کر وہ سکون سے سو گئی۔ اس کی ہر وقت کی رہنے والی پیاس اب بجھ چکی تھی اور پھر تو معمول ہی بن گیا، وہ ہر ہفتے کسی نہ کسی کا خون پینے لگی۔ اخباروں میں مرنے والوں کے بارے میں خبریں چھپنے لگیں، پولیس کی بھاری نفری شہر کے کونے کونے پر پہرا دینے لگی۔ ہر طرف خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی تھی۔ 2 مہینے گزر چکے تھے لیکن پولیس قاتل کو پکڑنے میں ناکام تھی۔ لوگوں نے رات کو ڈر کے مارے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ ان سب صورتحال کی وجہ سے شانزے کو اپنا شکار بہت مشکل سے مل رہا تھا۔ وہ بے حد پریشان تھی، اس کی پیاس بڑھتی جا رہی تھی۔ 2 ہفتے ہونے کو آ رہے تھے، اسے خون نہیں مل رہا تھا، اس کا پورا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ وہ روزانہ خون کی تلاش میں جاتی تھی مگر سوائے ناکامی کے کچھ ہاتھ نہ آتا تھا۔ آج وہ کالج سے واپس آئی اور ماں کو ڈھونڈنے کچن چلی گئی۔ ماں کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ ارے آج تو بہت اہتمام ہو رہا ہے، کوئی آ رہا ہے کیا؟ آ نہیں رہا بلکہ آ چکا ہے، ماں نے مسکرا کر کہا۔ کون؟ شانزے نے پوچھا۔ تمہارے ابو کا دوست جعفر، جو کہ ایک سائنسدان ہے، ماں نے بتایا۔ وہ پچھلے ہفتے آسٹریلیا سے واپس آیا ہے۔ شانزے نے پوچھا۔ کیا ابو آج آفس گئے تھے؟ نہیں، وہ جانے والے تھے کہ جعفر آ گئے، ماں نے کہا۔ بڑے کمرے میں سب نے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور خوب گپ شپ کی۔ جعفر نے بتایا کہ وہ سیر و تفریح کرنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن یار تم رہو گے کہاں؟ میرا خیال ہے میرے علاوہ یہاں تمہارا کوئی جاننے والا نہیں ہے، شانزے کے والد نے کہا۔ ہوٹل میں کمرہ لے لوں گا، جعفر نے کہا۔ ارے یار، ہمارے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے رہنے کا انتظام میں بیٹھک میں کرواتا ہوں۔ ان تمام رات شانزے جعفر صاحب کا شکار کرنے کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں جعفر کا لال لال چہرہ بار بار آ رہا تھا۔ کئی بار اس نے بیٹھک کی طرف قدم بڑھایا لیکن پھر وہ رک جاتی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر ماں باپ کو شک ہو گیا تو اس کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ دوسرا، انکل جعفر کی لاش ان کے گھر سے اٹھے گی تو سارا الزام ان کے سر پر آئے گا۔ یہ سب سوچ کر وہ رک جاتی۔ آخر صبح ہونے سے پہلے اس نے ایک پروگرام بنایا اور پھر وہ پرسکون ہو کر سو گئی۔ دوسرے دن وہ کالج سے واپسی پر میڈیکل اسٹور سے نیند کی گولیاں لیتی آئی۔ رات کے وقت شانزے کے والد نے کہا، بیٹا 2 کپ چائے بنا دو۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ اس نے چائے بنا کر اس میں نیند کی گولیاں ملا دیں، کپ ٹرے میں رکھے اور وہ کمرے میں چلی گئی۔ چائے ٹیبل پر رکھ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 1 گھنٹے بعد اس نے اٹھ کر جائزہ لیا تو سب سو رہے تھے۔ بیٹھک میں لیمپ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ جعفر صاحب پلنگ پر کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے۔ اس نے جعفر کو ہلکا سا ہلایا پر جعفر تو جیسے بے ہوش تھا۔ اس نے کالر ہٹا کر گردن پر اپنے دانت رکھے اور مزے سے خون پینے لگی۔ 2 گلاس پینے کے بعد اس نے اپنا منہ ہٹا لیا۔ اگر وہ زیادہ خون پیتی تو جعفر مر جاتا اور ایسا وہ نہیں چاہتی تھی، لیکن اب کافی حد تک اس کی پیاس بجھ چکی تھی۔ اس نے بیٹھک کا دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں سکون سے آ کر لیٹ گئی۔ اب ہر روز وہ ایسا ہی کرتی تھی جس سے اعظم صدیوں کا بوڑھا دکھائی دینے لگا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے شانزے کے والد نے کہا، کیا بات ہے یار جعفر؟ کیا بات ہے یار جعفر، تم تو بہت کمزور ہوتے جا رہے ہو، جعفر نے کہا۔ ہاں یار، میں خود بہت حیران ہوں، کل ہاسپٹل جا کر چیک اپ کرواتا ہوں۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، شانزے کے والد نے کہا۔ اگلے دن وہ ہاسپٹل پہنچے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے بتایا کہ آپ کے جسم سے کافی زیادہ مقدار میں خون نچوڑا گیا ہے۔ دوسرا، آپ نیند کی گولیاں فوراً بند کر دیں۔ لیکن میں تو نیند کی گولیاں کھاتا ہی نہیں ہوں، جعفر نے کہا۔ لیکن بلڈ رپورٹ میں صاف لکھا ہے کہ آپ کافی زیادہ مقدار میں نیند کی گولیاں کھاتے ہیں۔ یہ سن کر جعفر صاحب بہت حیران ہوئے۔